الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز طلبہ کرام، آپ تمام حضرات کو فیضان آن لائن اکیڈمی کے آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد فیاض اتاری۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ درس میں ہم نے لفظ اور ان کی اقسام سے متعلق سنا تھا۔ ہم نے سنا تھا کہ لفظ کی تعریف کہ جو بات انسان منہ سے نکالتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر وہ لفظ دو قسموں پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ پہلا وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے جسے بامعنی لفظ کہتے ہیں، اسے موضوع کہتے ہیں، اور دوسرا وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا اسے مہمل کہتے ہیں۔ پھر ہم نے سنا تھا کہ موضوع لفظ کی بھی مزید دو قسمیں ہوتی ہیں، پہلا مفرد اور دوسرا مرکب۔ مفرد اکیلا موضوع لفظ جو اپنا معنی ظاہر کرتا ہے اور بامعنی لفظ ہوتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے، اور جو ایک سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک سے زائد بامعنی الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے مرکب کہتے ہیں۔ تو موضوع لفظ کی تقسیم مفرد اور مرکب ہم نے پڑھی۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ جو مفرد لفظ ہوتا ہے اسے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ آج ہم اسی کلمے کی مزید اقسام پڑھیں گے اور ان کی علامات کو بھی سیکھیں گے کہ جو یہ اقسام ہیں ان کو پہچاننے کی کیا کیا علامات ہیں۔ تو اسی ضمن میں ہم آج کا جو سبق ہے وہ خلاصۃ النحو کا درس ثانی دوسرا درس ہے، اور یہ صفحہ نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی بکس میں صفحہ نمبر 9 کو کھول لیجئے۔ آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، اسم، فعل، حرف اور ان کی علامات کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم اسم، فعل، حرف اور ان کی علامات کے بیان کو سنیں گے۔ سب سے پہلے کلمے کی تقسیم۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب ان کی تعریف بھی سن لیں، اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں۔ جو کلمہ جو بامعنی المفرد لفظ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، زمانے سے مراد ماضی، حال یا مستقبل۔ تو جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسے قلم، قلم کا معنی قلم ہے، پین ہے، اور یہ اپنا معنی خود ظاہر کر رہا ہے اور اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، ظاہر ہی ہے، اور اس کے اندر کوئی ماضی، حال، مستقبل کا کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ انگلش میں ہم اسم کو کہتے ہیں ناؤن۔ اسی طرح جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں، جسے انگلش میں ہم ورب کہتے ہیں۔ جیسے مثال دی انہوں نے، سارا، وہ چلا۔ اب وہ چلا یہ واضح کر رہا ہے کہ ایک کام ہوا ہے جو کہ ماضی میں ہوا ہے، پاسٹ میں ہوا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے یسیرو، وہ چلتا ہے یا چلے گا۔ اب یسیرو جو ہے یہ اس کے اندر دو معنی پائے جا رہے ہیں، کیونکہ عربی کے اندر ایک ماضی ہوتا ہے، ایک مضارع ہوتا ہے۔ جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، جو مضارع کا لفظ ہوتا ہے یا مضارع کا فعل ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ حال کا معنی بھی دیتا ہے، پریزنٹ کا معنی بھی دیتا ہے، اور مستقبل یعنی فیوچر کا معنی بھی دیتا ہے۔ اب وہ جملے کے سیاق و سباق سے ہم اس میں سے کوئی ایک معنی مراد لیتے ہیں۔ تو سارا، وہ چلا، یہ ماضی ہے، اور یسیرو، وہ چلتا ہے یا وہ چلے گا۔ اب ان دونوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، یہ اپنا معنی بھی ظاہر کر رہا ہے اور ان کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں۔ مثال جیسے من اور الا۔ من کہتے ہیں سے کو، اور الا کہتے ہیں تک کو۔ جیسے میں کہوں
میں کراچی سے کوئٹہ تک گیا. اب اس میں جو سے ہے یا اور جو الا ہے یا تک ہے، یہ اکیلے اپنے معنی کو ظاہر نہیں کر رہے. سے آپ کیا مراد لیں گے؟ اس میں کیا معنی آئے گا؟ کہاں سے، کدھر سے، کب سے، اور الا تک کہاں تک، کب تک. تو جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ آئے، کوئی اسم یا فعل نہ آئے، یہ اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا. تو جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں، جیسے من اور الا. اب یہاں لکھا ہوا ہے فائدہ. زمانے تین ہیں ہم نے پڑھے: ماضی، حال اور مستقبل. ماضی گزشتہ زمانہ، پاسٹ ٹینس. حال موجودہ زمانہ، پریزنٹ ٹینس. اور مستقبل جو ہے یہ آئندہ کا زمانہ یعنی فیوچر ٹینس. اب آئیے کون سا لفظ اسم ہے، کون سا لفظ فعل ہے یا کون سا لفظ حرف ہے، اس کی پہچان کیا ہے. تو سب سے پہلے اسم کی علامات، اسم کی پہچان. یہ بہت ہی اہم سبق ہے، اس کو بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا اور کوشش کریں اس کو ذہن نشین کر لیں. سب سے پہلے علامت اسم کی ہے الف لام کا داخل ہونا. جس کلمے کے شروع میں اگر الف لام ہو، جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے اسم ہے. جیسے القلم، القلم پین. حرف جر کا ہونا، یعنی جس کلمے سے پہلے حرف جر ہوں. اب حرف جر کا سبق باقاعدہ آگے آئے گا. جیسے یہ فی ہے، یہ حرف جر ہے. حرف جر اسے کہتے ہیں جو اپنے بعد والے لفظ کو جر دیتا ہے یعنی زیر دیتا ہے. آپ دیکھیں فی دارن. اب جو دار ہے اس کا معنی گھر ہوتا ہے. اب یہ دارن کے جو نیچے زیر لگی ہوئی ہے، دو زیر، تو یہ فی کی وجہ سے ہے. یہ حروف جارہ 17 ہوتے ہیں جن میں سے ایک فی ہے. اس کا آگے پورا سبق آئے گا. تو جس لفظ کے شروع میں حرف جار ہو وہ بھی جو ہے اسم ہوتا ہے. اسی طرح جر کا ہونا، صرف جر کا ہونا، یعنی ضروری نہیں کہ یہ حرف جارہ کی وجہ سے ہی جر ہوتا ہے، یہ کسی اور وجہ سے بھی جر ہوتا ہے. جیسے ولد زیدن. اب آپ دیکھ رہے ہیں لفظ زیدن جو ہے یہاں مثال میں اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی جر ہے، دو زیر آ رہی ہے، اور ولدو جو ہے یہ اس کو زیر دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ زیدن جو ہے یہ بھی اسم ہے چونکہ اس کے اوپر جر ہے. نمبر 4 تنوین کا ہونا. آپ کو پتہ ہے تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. جس حرف پر دو زبر، جس لفظ پر دو زبر، دو زیر، دو پیش لگی ہو وہ لفظ بھی اسم ہوتا ہے. اب رجل دیکھ لیں، اس کے اوپر دو پیش لگی ہوئی ہے تو یہ بھی اسم ہے. اسی طرح نمبر 5 گول تا کا ہونا. قراستن. گول تا آپ دیکھیں تا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک لمبی تا ہوتی ہے اور ایک گول تا ہوتی ہے. تو قراستن جو ہے یہ آپ دیکھیں اس کے اوپر دو پیش لگی ہوئی ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہے، اور ساتھ ساتھ میں گول تا لگی ہوئی ہے، یہ بھی اسم کی علامت. اب یہاں تنبیہ کے طور پر ایک بات، ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ الف لام اور تنوین یہ ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے. یہ بہت اہم قاعدہ ہے اور یہ آپ کو بہت کام آئے گا، اس کو بالکل ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی لفظ میں اگر تنوین ہوگی تو اس کے شروع میں الف لام نہیں ہوگا، اور اگر اس کے شروع میں الف لام ہوگی تو اس میں تنوین نہیں ہوگی. اسی صفحے میں آپ دیکھ لیجئے اوپر لفظ لکھا ہوا ہے قلمن. تو قلمن پہ دو پیش لگی ہوئی ہے اور اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے. جب اس کے شروع میں الف لام آئی تو آپ دیکھیں کہ تنوین ختم ہو گئی اور قلمن جو ہے القلم ہو گیا. اب آئیے فعل کی علامت. 1 سے لے کر 3 یعنی 3 علامات اس میں بیان کی گئی. قد، سین یا صوفہ کا ہونا. کسی لفظ کے شروع میں قد آ جائے، کسی لفظ کے شروع میں سین آ جائے، یا کسی لفظ کے شروع میں صوفہ آ جائے تو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ فعل ہے. جیسے قد سمع. اب دیکھیں سمع جو ہے یہ فعل ہے چونکہ اس کے شروع میں قد آ گیا. اسی طرح سیعلم. اب یعلم یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، اس کے پہلے سین آ گیا تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ یعلم جو ہے یہ فعل ہے. اسی طرح سوف یعلمون. اب یعلمون یہ بھی فعل ہے کیونکہ اس سے پہلے سوف آ گیا. 4 سے لے کر 7 تک علامت یعنی ماضی، مضارع، امر یا نہیں کا ہونا. وہ لفظ جو ہے جو فعل ہے یا وہ ماضی کا معنی دے گا
یا وہ مضارع کا معنی دے گا یعنی حال یا مستقبل کا معنی دے گا، یا وہ امر ہوگا یعنی آرڈر کرے گا کسی کام کو کرنے کا، یا وہ نہیں ہوگا یعنی کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ذہبا، وہ شخص گیا۔ اب وہ شخص گیا، اس میں ماضی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، گیا، یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک فعل پایا جا رہا ہے اور اس کے اندر ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے، اپنا معنی خود ظاہر کر رہا ہے، تو یہ جو ہے فعل ہے۔ اسی طرح یذہبو، وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا۔ اب اس میں حال یا مستقبل ہے، جس فعل کے اندر حال یا مستقبل کا معنی ہوتا ہے عربی میں اسے مضارع کہتے ہیں، فعل مضارع۔ اسی طرح اذہب، تو جا، اب یہ امر کا صیغہ ہے، جانے کا آرڈر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح لا تذہب، تو مت جا، اب یہ نہیں کا صیغہ ہے، اس میں نہ جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حرف کی علامات کیا ہے کہ جس لفظ میں اسم اور فعل کی کوئی علامات نہ ہو تو وہ حرف کی علامت ہے۔ ہم نے اسم کی علامت 5 پڑھی، یہاں 7 پڑھی، یاد رکھیے گا یہ ابتدائی کتاب ہے تو ضروری نہیں کہ ساری کی ساری یہی علامات ہے، اس کے علاوہ بھی علامات ہیں، آپ آگے کتابیں پڑھیں گے تو اس میں آہستہ آہستہ آپ کو ان علامات کا بھی انشاءاللہ معلوم چل جائے گا، لیکن ابتدائی طور پر یہ بنیادی علامات ہوتی ہیں۔ تو 5 اور یہ 7 12 علامات ہیں۔ آپ دیکھیے اگر کسی لفظ میں یہ علامات نہیں ہیں تو اب وہ لفظ جو ہے وہ حرف ہے۔ جیسے من دیکھیں، اس میں الف لام بھی نہیں ہے، اس میں تنوین بھی نہیں ہے، اس کے آگے گول تا بھی نہیں ہے۔ اچھا، فعلوں میں سے بھی کوئی علامت، قد بھی نہیں ہے، سین بھی نہیں ہے، سوفا بھی نہیں ہے، نہ یہ ماضی ہے، نہ یہ مضارع، نہ یہ امر، یا نہ ہی نہیں، تو یہ حرف ہے۔ اسی طرح لفظ ہے فی، یعنی فی کا معنی ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے نا، فی دارن، گھر میں، فی البیتی، گھر میں، فی البحری، سمندر میں۔ تو یہ جو فی ہے، یہ اس کے اندر بھی کوئی اسم یا فعل کی علامت نہیں ہے، تو یہ حرف کی علامت ہے اور یہ حرف ہے۔ چلیے معزز طلبہ کرام، اب اس سبق کی تمارین کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1، کلمے کی اقسام اور ان کی تعریف بیان کریں۔ ہم نے کلمے کی اقسام پڑھی کہ کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی اسم کی تعریف کیا ہے، فعل کی تعریف کیا ہے، حرف کی تعریف کیا ہے، پڑھ چکے ہیں۔ اس کو کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹس کو اور آپ کے جوابات کو چیک کروں گا اور اس کے اوپر اپنا رپلائی بھی دوں گا۔ سوال نمبر 2، اسم، فعل اور حرف کی علامتیں بیان کریں۔ ابھی ہم نے یہ اسم، فعل اور حرف کی علامات پڑھی، اسم کی 5 علامات پڑھی اور فعل کی ہم نے 7 علامات پڑھی، اور حرف کی ہم نے یہ پڑھا کہ جس میں کوئی اسم یا فعل کی علامت نہ ہو تو وہ حرف کہلاتا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 3، کس اسم میں الف لام اور تنوین جمع ہو سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ بالکل نہیں، اسم میں، کسی بھی اسم میں الف لام اور تنوین جمع نہیں ہو سکتے۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ اب پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے تاکہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ اس میں جو پہلا جملہ لکھا ہے، جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں۔ اب یہ بات کچھ حد تک تو ٹھیک ہے لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہے۔ ساتھ اس میں یہ بھی آئے گا کہ جو کلمہ اپنا معنی اکیلا ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو اسے اسم کہتے ہیں۔ اچھا، اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع ہو سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں ہو سکتے، اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3، قد، سین اور تنوین فعل کی علامتیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قد، سین اور سوفا یہ فعل کی علامت ہے، تنوین جو ہے یہ اسم کی علامت ہے۔ حرف کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اب یہ بظاہر تو صحیح لگ رہا ہے کہ حرف میں کوئی علامت نہیں ہوتی، تو یہ اس کا مکمل جواب یہ ہے کہ حرف کے اندر اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ جس لفظ میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں تو وہ حرف کی علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرف کی علامت ہوتی ہے اور اس کی علامت یہی ہے کہ اس کے اندر اسم یا فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ تمرین نمبر 3، اسم، فعل اور حرف الگ الگ کیجئے، نیز اسم اور فعل کی علامتیں بھی واضح کیجئے۔ سب سے پہلے دیکھیے سیجیء، ٹھیک ہے، وہ شخص آئے گا یا آتا ہے، یا ان قریب وہ شخص آئے گا۔
کیونکہ جو سین ہے یہ اس کو مضارع کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یہ فعل مضارع ہے، تو سیجی ہو وہ شخص ان قریب آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں سین کی وجہ سے یہ فعل ہے۔ اسی طرح کافرن، اس میں تنوین ہے تو یہ اسم ہے، النارو اس میں الف لام ہے تو یہ اسم ہے، فی جو ہے اس کے اندر کوئی علامت اسم اور فعل کی نہیں ہے تو یہ حرف ہے، قد سرقا، قد جو ہے وہ فعل کی علامت ہے، اخن، اخن تو یہ خا پر جو ہے دو پیش کی تنوین ہے تو یہ اسم ہے۔ اسی طرح لا تکذب، یہ نہیں کا صیغہ ہے تو جھوٹ مت بول تو یہ فعل کی علامت ہے۔ علا یہ حرف ہے، اس کا علا کا معنی پر ہوتا ہے اور اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تو چاہیے حرف ہے۔ قالا اس شخص نے کہا، اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کہا تو یہ پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے، تو جس میں معنی سمجھ میں آئے اور وہ اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے تو وہ فعل ہوتا ہے، تو یہ فعل ہے۔ القوم، اب الف لام آ رہا ہے، یہ اسم کی علامت ہے۔ سمع اس نے سنا، ٹھیک ہے، اب اس نے سنا یہ بھی ماضی کا زمانہ دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے تو یہ بھی فعل ہے۔ قافلتن، اب دو پیش کی تنوین بھی ہے اور اس میں گولتا بھی ہے تو یہ دو علامتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ اسم ہے۔ سوف تعلم، اب سوف واضح طور پر بتا رہا ہے کہ تعلم جو ہے یہ فعل ہے۔ جنتن، اب اس میں بھی دو علامات ہیں، ایک گولتا ہے اور دو پیش کی تنوین۔ ینظرو وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، اب اس میں بھی زمانے پائے جا رہے ہیں تو یہ بھی فعل ہے۔ الصراط، الف لام آ رہا ہے یہ اسم ہے۔ انصر تو مدد کر، اب اس کے اندر بھی کسی کام کرنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے تو یہ فعل امر ہے اور یہ فعل کی علامت ہے۔ جی معزز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم نے اسم، فعل اور حرف کی تعریف پڑھی اور ہم نے ان کی علامات کو بھی سمجھا اور ہم نے ان کی تمارین کو بھی حل کرنے کی کوشش کی۔ اس سبق کو بہت اچھی طریقے سے ذہن نشین کیجئے کیونکہ یہ بہت بنیادی سبق ہے۔ جب بھی ہم کوئی عربی عبارت پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے لفظ کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ جب ہمیں اس لفظ کے بارے میں صحیح طور پر پتہ چل جائے گا جبھی ہم اس کا ترجمہ کر سکیں گے، اس کو سمجھ سکیں گے۔ اگر ہمیں یہی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ لفظ کون سا ہے، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف، اس میں سے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا تو ہم عبارت کا عربی کو صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس کو سمجھ سکیں گے۔ چلیے کل تک کے لیے اجازت، اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا خیر میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں حاضر ہونا، سیکھنا سکھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔